يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، اور كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. ہر طرح کی بڑائی، بزرگی، برتری، حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. بے شمار صلاۃ و سلام ہوں سارے انبیاء اور رسل پر. سب سے زیادہ رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. حاضرین اکرام، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو دنیا کی سب سے بڑی نعمت عطا کی ہے. اسلام کی نعمت، ایمان کی نعمت. اس سے بڑی نعمت نہ کوئی ہے اور نہ ہو سکتی اس دنیا میں. اس نعمت کی قدر کریں اور اس نعمت کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا: بے شک جو لوگ ایمان لائے، عمل صالح کیے، وہی اللہ کی نیک مخلوق ہیں، خیر البریہ. اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے باغات رکھے ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. اور پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا: رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے. ذالک لمن خشی ربہ. یہ قرآن نصیحت نامہ ہے اس شخص کے لیے جو اس کی آیات کو پڑھ کر سن کر اپنے اندر خشیت الہی پیدا کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جامع حدیث میں فرمایا: لا تسبوا اصحابی، لوگوں میرے صحابہ کو گالی نہ دو. اسلام میں گالی دینا حرام ہے. کافر کو بھی گالی دینا حرام، مسلمان کو بھی گالی دینا حرام، صحابہ کو بھی گالی دینا حرام. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا: لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم. کافر کو گالی دیں گے. لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں ان کو گالی نہ دو. اگر تم ان کو گالی دو گے تو وہ اللہ کو گالی دیں گے، عدوا دشمنی کے طور پر، بغیر علم جہالت اور نادانی کی وجہ سے. تو معلوم یہ ہوا الحمدللہ دین اسلام بڑا پاکیزہ دین ہے، صاف ستھرا دین ہے. یہ اپنے قیامت تک آنے والے ایمان والوں کو یہ نصیحت کرتا ہے دین اسلام کہ وہ کسی کو بھی گالی نہ دیں، نہ کافر کو دیں، نہ مسلمان کو دیں، نہ صحابہ کرام کو دیں. عام طور پر محرم کا مہینہ آتا ہے تو لوگوں کے درمیان کچھ اختلافی باتیں بھی بہت زور و شور سے چلتی ہیں. آج کل سوشل میڈیا میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں جو گستاخیاں سننے میں آ رہی ہیں، دل اس سے کانپ جاتا ہے. صحابہ کرام ان کا ایک اونچا مقام ہے. بتایا گیا: اختارہم اللہ لصحبت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم. قیامت تک آنے والے انسانیت میں جو بہترین لوگ تھے
اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی کی صحبت کے لیے چن لیا تھا، اور اللہ نے ان کو ٹائٹل دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ کوئی معمولی ٹائٹل نہیں ہے، بہت بڑا اعزاز ہے یہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا اعزاز ہے جو اللہ نے پیارے نبی کے جان نثار ساتھیوں کو دیا ہے۔ صحابہ اکرام کا احترام ہر ایمان والے کا فرض ہے، نہ ان کے خلاف ہم بولیں گے، نہ ان کے خلاف کچھ لکھیں گے، نہ ان کے خلاف کچھ سنیں گے۔ اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہے، الصحابۃ کلہم عدول، سارے صحابہ عدالت کے مرتبے پر ہیں۔ ہم ان کی شان میں ذرہ برابر گستاخی نہیں کریں گے، ان کے شان میں ذرہ بھی خلاف بولنا گویا اپنے ایمان کو جوکھم میں ڈالنا ہے، اپنے ایمان کو گویا خطرے میں ڈالنا ہے۔ لہذا ہم کو چاہیے سارے صحابہ کا ادب احترام کریں، ان کے کارناموں کو پڑھیں اور دیکھیں، اور لوگوں کو بتائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کا قرآن نے جا بجا تعارف کرایا ہے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح میں فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، آپ کے ساتھ جو صحابہ ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ ہمیشہ ان صحابہ کے پیش نظر اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی پیش نظر رہا کرتی تھی۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر جو ایمان لائے ہیں اللہ کی محبت میں بڑے زبردست ہیں، یہ بڑے مضبوط ہیں یہ۔ لہذا آپ نے خود فرمایا کہ میرے صحابہ بہترین نمونہ آنے والی امت کے افراد کے لیے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اکثر کہا کرتے تھے اس امت میں سدھار اس وقت آئے گا جب کہ یہ امت اپنے صف اول کے لوگوں سے رشتہ جوڑے۔ صف اول میں کون ہیں؟ صحابہ اکرام، یہی ہمارے سلف صالحین ہیں، یہی ہمارے اسلاف ہیں، جن کے ایمان، جن کے اعمال، جن کی قربانیاں آج تاریخ میں محفوظ ہیں، جن کے کارنامے بے مثال ہیں۔ اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے، اسلام کی تبلیغ کے لیے انہوں نے اپنی جان لگا دی، اپنے مال کو لگا دیا، اپنی صلاحیتوں کو لگایا، اپنے وقت کو لگایا، تب تو اللہ نے ٹائٹل دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ کوئی معمولی بات نہیں ہے، ٹائٹل بہت بڑا اعزاز ہے اللہ کی طرف سے۔ تو صحابہ اکرام کی بڑی قربانیاں ہیں، جہاں وہ اللہ کو چاہتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بے حد محبت کرتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف دی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ تمہاری جگہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی تکلیف دی جائے تو کیا کرو گے؟ حضرت بلال نے کہا پیارے رسول کے پیر مبارک میں ذرہ کانٹا بھی چبھ جائے تو بلال اس کو برداشت نہیں کر پائے گا۔ جہاں جگہ ملی وہاں بیٹھ جائیں، لوگوں کے گردنیں پھاند کر جو ہے آگے بیٹھنا جمعہ کے آداب کے خلاف ہے۔ پہلی بات تو اول وقت آنا چاہیے اور پہلی کی صفیں پوری کرنا چاہیے۔ ہم لوگ دیر سے آتے اور لوگوں کی گردنیں پھاند کر سامنے بیٹھنے کی کوشش کرتے، یہ جمعہ کے آداب کے خلاف ہے۔ اور دوران خطبہ بات چیت نہیں ہونی چاہیے، بچوں باتیں نہیں کرنا، دور دور بٹھا دو بچوں کو۔ صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے محبت کرتے تھے، بے شمار واقعات ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مانڈی پر، حضرت ابوبکر کی مانڈی پر اپنا سر مبارک رکھے ہیں، اور غار ثور کا ایک سوراخ جو بند نہیں ہوا تھا اس پر حضرت ابوبکر نے اپنا پیر رکھ دیا، اور سانپ برابر ڈس رہا ہے
تکلیف برداشت کر رہے ہیں، لیکن ذرہ برابر پیر کو حرکت میں لانا گوارا نہیں کر رہے، کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں خلل نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، کیا پیارے صحابہ ہیں، اختارہم اللہ لصحبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اپنی نبی کی صحبت کے لیے ان کو چن لیا تھا۔ بڑے برگزیدہ صحابہ ہیں، بے شمار قربانیاں ہیں ان کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کیسے؟ بولے والدین سے زیادہ آپ سے میں محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ابھی بھی ایمان مکمل نہیں ہوا۔ یا رسول اللہ میں اپنے سارے خاندان والوں سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ابھی ایمان مکمل نہیں ہوا۔ پھر حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا الآن اے عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے۔ سبحان اللہ، یہ وہ جان نثار صحابہ ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کی۔ حضرت علی، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہم، ان کی بھی بڑی قربانیاں ہیں اور بڑے کارنامے ہیں۔ حضرت علی بچوں میں سب سے پہلے ایمان لائے اور ہر جنگ میں شریک رہے۔ حضرت معاویہ کاتبین وحی میں سے ہیں۔ وحی جب آتی تھی تو ایک ٹیم تھی جو وحی کو نوٹ کیا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈکٹیٹ کراتے تھے تو اونٹ کے چمڑے پر جو ہے وہ لکھا جاتا تھا۔ تو اس ٹیم میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، اور حضرت معاویہ ام المومنین حضرت ام حبیبہ کے بھائی، اور اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بھی محبت کیا کرتے تھے۔ بعض لوگ حب علی میں اتنا آگے چلے گئے اور بغض معاویہ میں بھی حدود کو یعنی پھاند کر کچھ بھی بولنے لگ گئے حضرت معاویہ کو۔ غلط بات ہے، کسی بھی صحابی کو غلط بولنا وہ اپنے ایمان کو خطرے میں ڈال لینا ہے۔ تو حضرت معاویہ حضرت علی میں اختلافات رہے ذاتی طور پر، لیکن کبھی انہوں نے یعنی ایک دوسرے سے مخالفتیں نہیں کی، ایک دوسرے سے مخالفت نہیں کی۔ واقعہ یہ ہے، ایک روم کا بادشاہ حضرت معاویہ کو خط لکھتا ہے، معاویہ پتہ چلا ہے کہ تمہارے اور علی کے درمیان رضی اللہ عنہما بہت زیادہ اختلاف ہے اور دونوں کی جنگ ہو رہی ہے ایک دوسرے کے خلاف۔ حضرت معاویہ یہی چاہتے تھے کہ حضرت عثمان کے جو قاتلین ہیں ان سے قصاص لیا جائے، ان سے بدلہ پورا لیا جائے، لیکن حضرت علی کو لوگوں نے چین سے رہنے نہیں دیا اور حضرت علی کا ساتھ بھی نہیں دیا، اور حضرت علی کو باز رکھا کہ وہ حضرت عثمان کے قاتلین سے قصاص لے سکے۔ ایک تاریخ ہے، تاریخ میں کچھ اچھے صحیح باتیں بھی ہیں اور کچھ غلط باتیں بھی، لہذا ہم خاموش رہیں، کسی کے بارے میں کچھ اپنی زبان نہ کھولیں۔ ایمان تو یہی کہتا ہے۔ تو اس واقعے سے اندازہ لگائیے صحابہ ایک دوسرے سے کیسے محبت کیا کرتے تھے۔ تو اس روم کے بادشاہ کا جب خط آیا حضرت معاویہ کے پاس تو حضرت معاویہ نے اس کا جواب لکھا اسی پر، اے روم کے کتے سن لے، میرے اور علی کے درمیان جو اختلاف ہے یہ ہمارے اپنے ذاتی ہیں، لیکن اگر حضرت علی تیرے خلاف فوج لے کر آئیں گے تو معاویہ اس فوج کا ادنا سپاہی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی اگر تیرے خلاف فوج لے کر آئیں گے تو معاویہ اس فوج کا ادنا سپاہی ہوگا۔ یہ ہے محبت، یہ ہے ایک دوسرے سے محبت، اور اسی لیے اللہ نے ان کی تعریف کی کہ کأنہم بنیان مرصوص، ایک دوسرے کے لیے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح مضبوط رہا کرتے تھے اور ایک دوسرے کا ادب احترام کیا کرتے تھے۔ تو ہم کو بھی چاہیے سارے صحابہ کا ہم احترام کریں اور ان کے کارناموں کو پڑھیں اور بچوں کو سنائیں، تو یقیناً ہمارے بچے جو ہے یعنی بس صحابہ کے واقعات بچوں کے دلوں پر ایسے اثر کر جاتے ہیں، بعض مرتبہ بچے غیر محسوس طریقے سے ان واقعات کو اپنے اسکول میں دہراتے ہیں۔
اسی حیدرآباد میں ایک اسکول، مشنری اسکول، عیسائی اسکول، ٹیچر نے چھوٹے بچوں سے پوچھا بتاؤ تم لوگ کیا بنو گے، کیا؟ ہر بچہ الگ الگ بات بتایا۔ ایک مسلمان بچے نے کہا میں صحابی بنوں گا، میں صحابی بنوں گا، کیونکہ ماں روزانہ ایک ایک صحابی کا واقعہ سنایا کرتی تھی۔ وہ عیسائی ٹیچر بڑا اثر لی اور پوچھا صحابی کس کو کہتے ہیں؟ وہ بچے کے ساتھ گھر گئی اور بچے کے ماں سے ملاقات کیا، تو بچے کی ماں نے پورا واقعہ بیان کیا، صحابہ کا تعارف کرایا، صحابیات کے کارنامے بیان کیے اور اسلام کے لیے ان کی کیا محنتیں رہی، پورا تذکرہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ دلوں کو پھیرنے والے ہیں، سبحان اللہ۔ وہ ٹیچر کے دل پر یہ باتیں ایسی اثر کر گئی، وہ ایمان لے آئی، سبحان اللہ۔ تو دیکھیے بچوں کی تربیت جیسے کریں گے بچے اس طرح سے انشاءاللہ بنیں گے۔ بعض مرتبہ بچوں سے انٹرویو لیا جاتا، بیٹا بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ ایک اسکول میں میں خود دیکھا، چھوٹا بچہ ہے کہہ رہا ہے شکتیمان بنوں گا۔ تو دیکھیے والدین کی تربیت جو اولاد کے لیے کرتے ہیں اس کے بڑے گہرے اثرات ہوتے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ رات میں سونے سے پہلے بچوں کو نبیوں کے واقعات، صحابہ اکرام کے واقعات، تاریخ اسلام سنایا جاتا تھا، لیکن وہ دور گیا۔ بہت کم گھرانے ہیں آج بھی جو اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ یاد رکھیے ہم کو ہماری تاریخ سے واقفیت ہونا بہت ضروری ہے، صحابہ کے کارناموں سے واقف ہونا بہت ضروری ہے۔ آج باطل طاقتیں کمر بستہ ہو گئی ہیں کہ پورے مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹایا جائے، پورے مسلمانوں کو دنیا کے صفحہ ہستی سے مٹایا جائے۔ آپ دیکھیے ظالم دہشت گرد امریکہ اور اسرائیل یہ چاہتے ہیں کہ فلسطین کا صفایا ہو جائے، غزہ کے مسلمان صاف ہو جائیں، ختم ہو جائیں۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ وہ لوگ کچھ اور پلاننگ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کچھ اور ہے، اور اللہ سے اچھا پلانر اس ورلڈ میں کوئی نہیں ہے، اللہ سے بہتر پلان کرنے والا کوئی نہیں۔ تو ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں، دیکھیں کہ ہم کہاں ہیں، ہم کدھر ہیں۔ زیادہ دور نہ جائیے، خود اس ملک کے حالات جو دن بدن بڑی تیزی سے بدل رہے ہیں اور مجھے اور آپ کو دعوت فکر و عمل دے رہے ہیں، ہم کہاں ہیں اور باطل طاقتیں کیسے ہم کو مٹانا چاہتی ہیں، لیکن ہم ابھی ہوش کے ناخن نہیں لیے۔ وقت ہے کہ ابھی بھی ہم سدھر جائیں۔ اگر نہیں سدھریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو ہٹا کر دوسری قوم کو لائے گا جو اللہ سے محبت کرنے والی ہوگی، اللہ کی عبادت کرنے والی ہوگی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والی نہیں ہوگی۔ یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کے آخر میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ تو دیکھیے اگر ہم اللہ کے فضل، اس کے رحم و کرم کے مستحق بننا چاہتے ہیں، اپنے ایمان کو بہتر سے بہتر بنائیں، توحید کی تبلیغ کریں۔ آج مسلم معاشرے میں سب سے زیادہ بگاڑ اگر کوئی ہے تو عقیدے کا بگاڑ ہے، عقیدے کا بگاڑ ہے۔ شرک بہت پھیلا ہوا ہے، ہر گلی، ہر نکڑ، ہر سڑک کے مختلف حصوں پر جگہ جگہ یعنی باطل کلمات لکھے ہوئے، اور کہیں خبروں کے اوپر یعنی چادر چڑھا جا رہا ہے، اور کہیں جو ہے یعنی وہاں ٹھہر کر دعا مانگی جا رہی ہے صاحب خبر سے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آج مسلم معاشرے میں سب سے زیادہ بگاڑ عقیدے کا بگاڑ ہے۔ لوگوں کو عقید توحید کی طرف بلائیں، اللہ کی عبادت کی طرف بلائیں تاکہ لوگوں میں سدھار ہو۔ اور یاد رکھیے عقید توحید کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہم کو عزت عطا کرے گا انشاءاللہ، ہم کو اور دنیا کے ہمارے جو مسائل ہیں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو حل کریں گے۔ لیکن اگر ہم آپس میں اسی طرح سے لڑتے رہیں گے تو کہا گیا نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے۔ اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ آج ہم مست ہیں، مگن ہیں، اللہ نے ہم کو دولت دی،
پیسہ لٹا رہے ہیں ادھر ادھر لا یعنی کاموں میں، بیکار کاموں میں۔ تعلیم پر جیسے محنت ہونی ہے وہ نہیں ہو رہی ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے، اس محلے میں یعنی اس مسجد میں جو ہے دینی مدرسہ رکھا گیا، یہاں ہم اپنے بچوں کو تک نہیں بھیجتے ہیں قرآن صحیح پڑھنے کے لیے، اور آج خود ہماری حالت یہ ہے کہ ہم کو قرآن صحیح پڑھنے نہیں آتا، احادیث یاد نہیں ہے۔ ابھی کل میں نیوز میں پڑھ رہا تھا کہ نتن یاہو نے اسرائیلی فوج کو اسلامک اسٹڈیز یعنی اسلام کے بارے میں جانکاری رکھنے کا حکم دیا ہے، اور خاص طور سے موساد کے لوگوں کو، تاکہ یہ دنیا میں پھیلیں اور اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کریں۔ حالات بڑے عجیب ہیں، ہر نئی صبح ہمارے لیے نئے چیلنجز ہیں، تو ہم مایوس نہ ہوں۔ ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، آج جو مصیبتیں آ رہی ہیں امت مسلمہ پر، یہ کوئی نئی نہیں ہے، اس سے پہلے بھی اہل ایمان پر مصیبتیں آئی ہیں۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، چلتے رہتا دنیا کا یہ سسٹم، لیکن ہم غفلت میں نہ رہیں بلکہ چوکنا رہیں، اور حکومت کی جو غلط پالیسیاں ہیں اس پر ڈٹ کر بتا دیں کہ یہ چیز غلط ہے۔ ابھی جو فلم آج ریلیز ہونے والی، جس میں مسلمانوں کی شبیہ کو غلط بتایا گیا، علماء کا مذاق اڑایا گیا، اسلامی تعلیمات کا مذاق اڑایا گیا، اور ہم ہیں کہ خواب غفلت میں مست ہیں، اس کے خلاف ہم ذرہ برابر کوئی کام نہیں کر رہے ہیں، احتجاج نہیں کر رہے ہیں۔ حکومت وقت سے جو ہے یہ نہیں کہا جا رہا کہ اس کو بند کر دیا جائے، اور یاد رکھیے دنیا کی عدالتیں بھی بڑی عجیب عدالتیں، وہ باطل کے فیوری میں فیصلہ دیں گی، ہم اللہ کی عدالت سے رجوع ہوں۔ رجوع اللہ کی بڑی اہمیت ہے، یقیناً اس سے سارے مسائل اللہ تعالی حل کریں گے۔ ہم جو بھی مسئلہ رہا اللہ کے دربار میں پیش کریں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، آمین۔ آج باطل طاقتیں یہ چاہتی ہیں کہ ہمارے دل سے اللہ رسول کی محبت ختم ہو جائے، مٹ جائے، اور ہم ہماری تاریخ سے دور ہو جائیں، لیکن اگر ہم دین سے دور ہو جائیں گے تو ہماری یہ دنیا بھی خراب، آخرت بھی خراب۔ آج نوجوان مسجد سے دور ہوتے جا رہے ہیں، نمازوں کی پابندی نہیں ہو رہی ہے۔ فجر کی نماز میں دیکھ لیجئے بڑی مشکل سے 8-10 آدمی رہیں گے، حالانکہ پورا مسلم محلہ ہے، کم سے کم جو ہے ایک 50 آدمی تو رہنا چاہیے فجر میں۔ معلوم یہ ہوا کہ ہم رات میں دیر تک جاگ رہے ہیں اور صبح دیر سے اٹھ رہے ہیں، جبکہ پیارے رسول کی یہ سنت کیا ہے؟ رات میں جلدی سونا اور صبح جلدی اٹھنا، یہ بڑی اہم سنت ہے، لیکن ہم 2 سنتوں کو اچھا سن لیے ہیں بار بار اور اسی پر عمل کر رہے ہیں، دعوت قبول کرنا اور میٹھا کھانا، بس۔ یاد رکھیے اس سے بڑی سنت یہ ہے فجر کی نماز کی پابندی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، فجر کی 2 رکعت سنتیں دنیا کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے اہم نعمت ہے، تو ہم فجر کی 2 رکعت سنتیں فرض سے پہلے پڑھیں گے تو انشاءاللہ اجر و ثواب ملے گا۔ اور یہ کب ہوگا؟ جبکہ ہم اذان کے ساتھ یا اذان سے پہلے اٹھ جائیں اور مسجد کا رخ کریں گے تو انشاءاللہ فجر سے پہلے کی 2 سنتیں برابر پڑھ سکیں گے انشاءاللہ۔ تو دیکھیے یو پی میں کتنے مسلمان گھروں کو جو ہے ڈھا دیا گیا، گجرات میں، یو پی میں، بہار میں مسجدوں کو مسمار کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، مدرسوں کو گرا دیا گیا۔ یہ سب کیا ہے؟ ہماری اپنی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ ابھی تو ہاں نارتھ انڈیا میں چل رہا، ساؤتھ والے محفوظ ہیں، لیکن یہ باطل طاقتیں تو چاہتی ہیں کہ پورے ہندوستان میں اسی طرح کا عمل کیا جائے مسلمانوں کے ساتھ۔ اور یہ کب رک سکتا ہے؟ جبکہ ہم شریعت اسلامی پر پوری طرح سے عمل کریں، نمازوں کی پابندی کریں، مساجد کو آباد رکھیں، اور زیادہ سے زیادہ
قرآن کی تلاوت کا اہتمام ہو، اسلام کی جو تعلیمات ہے اس سے واقف ہو جائیں ہم تو بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ آج سوشل میڈیا کے ذریعے صحابہ کی جو بے عزتی کی جا رہی ہے، دل کانپ جاتا ہے ان الفاظ کو سن کر کہ کیسے بدبخت لوگ ہیں جو کہ صحابہ کی شان میں ایسے گستاخیاں کر رہے ہیں۔ تو میں نے بتایا آپ کو شروع ہی میں کہ صحابہ کا احترام ایمان کا جز ہے۔ من احبہم فبحبی احبہم، اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جو میرے صحابہ سے محبت کیا گویا اس نے مجھ سے محبت کیا۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو ان سے نفرت کرے گا گویا اس نے مجھ سے نفرت کی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صحابہ سے محبت ایمان کا جز ہے، ایمان کا حصہ، اور اسی سے ہمارا ایمان بڑھے گا انشاءاللہ۔ تو ہم صحیح معنی میں شریعت اسلامی کو سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ دین اسلام پر عمل کرنے والا بنا دے اور اسلام کی تعلیمات کو عام کرنے والا بنا دے، صحابہ اکرام سے محبت کرنے والا بنا دے، اور صحابہ اکرام کا تعارف لوگوں کے سامنے کرنے والا بنا دے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم ورب حلیم۔